عزیزان محترم، میں پچھلی مجلس میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں، یہاں پہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے گلہ نہ کرے. مولانا آپ کی مجلس میں بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، آپ کی مجلس میں فضائل نہیں ہیں، مطلب جیسے عموماً ہوتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں دنیاوی باتیں زیادہ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی اور یہ وہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے زبردستی کسی کو بھی نہیں بولا کہ میری مجلس سنیں، آپ کسی کی بھی سنیں. دوسری بات، میرے پاس یہ تو ایسی جواب ہے خامخواہ کا. اصل جواب دیکھیں، دو گفتگویں ہیں. ایک گفتگو ہے کہ جب آپ امام کو نہ مانتے ہوں تو آپ کو امام منوایا جائے. آپ امام کو نہ مانتے ہوں اور پھر میں آپ کو امام منواؤں. یعنی کیا؟ یعنی امام کون ہے، امام کا نام بتاؤں اور امام کے امامت پر آپ کے لیے دلائل لے کر آؤں. دلائل یعنی وکالت کروں امام کی. بھائی آپ نے، میں وکیل ہوں، آپ امام کو مان نہیں رہے، میں وکالت کروں بھائی امام یہ تھے، مولا یہ تھے، رسول نے یہ کہا. یہ ایک پیٹرن یہ ہے. کیا ہے بھی؟ دعوت ذوالشیرہ میں سب سے پہلے کس نے کھڑا کیا؟ کون تھا؟ میں کہوں گی امام علی ہے. بھائی جو شب ہجرت تھی، لیلۃ المبیت تھی، کون تھا جو رسول کے بستر پہ تھا؟ بھائی امام علی ہے. جنگ بدر میں کس نے اسلام کو جتوایا؟ وہ تو امام علی ہے. فلانی جنگ میں کون کل کا کل ایمان تھا، کل کے کل کفر کے مقابلے میں کیا؟ میں کہ امام علی ہے. فلانے میں کس نے کیا، خیبر میں کس نے جو ہے وہ اس کے 2 ٹکڑے کیے. 39 دن مسلمان لڑتے رہے، کوئی نہیں آیا. 40ویں دن پروت رسول نے کہا میں اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا. کون ہے؟ امام علی ہے. کب سے سن رہے ہیں یہ باتیں؟ کب سے سن رہے ہیں باتیں؟ بچپن سے. تو اس کا مطلب ہے امام کو مانتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہتا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے نئے لوگ بھی تو آ رہے ہیں، بہت سارے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں. اچھا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لوگ اتنے تیز ہو گئے کہ یہ حدیثیں بھی لے جائیں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ امام کی وکالت کی جائے. لیکن اب الگ الگ اسکول ہے نا، الگ الگ یونیورسٹیز ہیں نا. ایک یونیورسٹی وہ ہے کہ جو آپ کو فضائل کرا رہی ہے اور وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب ایک یونیورسٹی کا حصہ وہ بھی ہے، ڈپارٹمنٹ ہے. کیا ہے؟ جب امام کو مان لیا بھائی اب ادھر آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد. بھائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے وہ. بھائی نہیں ہوگا تو بچے کیا بولیں گے بڑے ہو کے؟ ورنہ تو ابھی میں بول نہیں سکتا، لائیو جا رہا ہے بریکٹ میں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ساری حدیثیں آپ کو بار بار پڑھنی ہیں، بار بار پڑھنی ہے، سکھانی ہے، تاکہ بچے کو پتا ہو کہ کون کرار تھا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سینسر ہے، اس لیے باقی دوسرے لفظ آپ خود اپنے دلوں میں سمجھ جائیں. عزیزان محترم یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی یہ بولے نہیں جی فضائل کی کیا ضرورت ہے، نہیں، فضائل کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. یہی تو تھے جو چھپائے گئے، یہی چھپائے گئے. یہ چھپانے نہیں ہیں، دل کھول کے بولنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو بتانا ہے. اور ابن حدید جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے وہ یہی تو کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ دشمنوں نے بغض میں فضائل کو چھپایا اور دوستوں نے خوف سے اپنی جان کے فضائل کو چھپایا. پھر بھی پوری بشریت میں علی سے زیادہ کسی کے فضائل نظر نہیں آتے. اللہم صلی علی محمد. تو جانے محترم اب امام کو مان لیا ہے نا، اب ادھر آ جائیں. امام کو مان لیا، ولایت کو مان لیا، صبح اٹھے، اب کیا کرنا ہے؟ ابھی مولانا کی مجلس سنے آگے. اب ہمیں، میں نے بھی آپ سے سیکھنا ہے، آپ میرے سیکھیں. اب ہم کیا کریں جو امام کی سنی جائے؟ امام کو مان لیا، اب امام کی ماننے کے لیے آئے نہج البلاغہ کھولو، خطبہ نمبر 190 یا پرنٹ پہ 191، شیعہ ٹول کٹ 190، انگلش میں، اردو میں، عربی میں.
خرید نہیں سکتے، موبائل اپلیکیشن انسٹال کر لو. اب یہ نہیں بولنا موبائل نہیں ہے، وہ خرید کے میں نہیں دوں گا، خود ہی خریدنا. انسٹال کرو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو. متقین کی صفات متقین کا امام بتا رہا ہے، بس قرآن سے ریلیٹڈ، جہاں میں نے آپ کو لانا تھا اور آپ سے پھر التماس سے دعا. امام قرآن سے ریلیٹڈ جو متقین کی صفات ہے وہ کیا ہے؟ متقین وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں، جب سب سو رہے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سحر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو گریہ کرنے لگتے ہیں. یہ متقین کی صفات ہے. اور جب جنت کی آیتیں آتی ہیں تو اس میں غوطے کھاتے ہیں، غوطے کھاتے ہیں. اور اگر خدا نے ان کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا، کس کا؟ متقین کا. کس چیز کا؟ موت کا. اگر خدا نے ان کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ رہتی. یہ ہے متقی. آئے عزیزان محترم، کالا امام علی ہے. کالا امام علی پڑھیں، زندگی خود گزاریں. امام کو امت چاہیے، امت ڈیزائن. امت ہوگی تو امام آئیں گے، امت نہیں ہوگی امام نہیں آئیں گے. درد یہی ہے، درد. کربلا امام نے لوگوں کو بلایا ہے، کتنے لوگ آئے؟ لوگ نہیں تھے نا، لوگ نہیں تھے. روز عاشورہ سب لٹ گیا، کوئی نہیں بچا. غربت میں یوسف زہرا نے استغاثہ بلند کیا ہے. غربت ہے،